دنیا میں بھی ہم باقاعدہ عزت اور توقیر کے مختلف پیمانے بناتے ہیں اور اس کی بنا پر مختلف منصب بنائے جاتے ہیں، ان کے نام رکھے جاتے ہیں، ان منصبوں کی پہچان بنائی جاتی ہے، منصبوں کے اعتبار سے لباس بنائے جاتے ہیں، لباس پہچان بن جاتے ہیں انسانوں کی، اور ان منصبوں اور لباسوں کے ساتھ ساتھ کچھ تمغوں کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، اس کی شکل اور اس کی صورت گری بنائی جاتی ہے، اور اس کی بنا پر بھی انسانوں کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ صاحب کس مقام پر اور کس عہدے پر اور کس منصب پر فائز ہے، ان کے پاس کون سا قلمدان ہے اور ان کے پاس کون سا عہدہ اور کون سا تمغہ ہے۔ دنیا کی یہ ساری کی ساری پہچانیں قیامت کے روز ختم ہو جائیں گی۔ وہاں پہچان ہوگی تو سب سے بڑی اور پہلی پہچان یہ ہوگی کہ متقی کون ہے، اللہ کی بات ماننے والا کون ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننے والا کون ہے، اور اللہ کا باغی کون ہے۔ اور پھر ان متقیوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے کسی کو انبیاء اور رسل کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، کسی کو صدیقین کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، کوئی شہداء کی صف میں آ جائے گا، کوئی صادقین کی صف میں آ جائے گا۔ یہ وہاں پر تمغے ہوں گے۔ سخاوت کرنے والے سخاوت کا تمغہ جو ہے وہ اپنے کاندھوں پر سجا کر ایک الگ میدان میں سر بلند کھڑے ہوں گے، اور جو اہل تقویٰ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، وہ ذکر کا تمغہ اپنے سینوں پر سجا کر الگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے اور اپنی جان اور مال قربان کرنے والے شہداء، وہ اپنے سینوں پر الگ قسم کا تمغہ سجا کے وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ وہاں اہل تقویٰ کی تقسیم اس بنیاد پر ہوگی۔ وہاں کوئی ڈاکٹر صاحب، کوئی پروفیسر صاحب، کوئی جنرل صاحب، کوئی انسپیکٹر صاحب اور کوئی وزیر اور مشیر اور صدر صاحب، اس کی بنیاد پر لوگوں کی تقسیم نہیں ہوگی۔ وہاں کوئی امیر اور غریب کا فرق نہیں کیا جائے گا، کوئی ہاشمی اور قریشی وہاں پر الگ نہیں ہوگا، کوئی مرزا اور کوئی مغل الگ نہیں ہوگا، کوئی پٹھان اور غیر پٹھان الگ نہیں ہوگا۔ وہاں سب کے سب ان بنیادوں پر تقسیم کر کے الگ الگ صفوں میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، بالکل کھول کر، کوئی فرق نہیں رکھا اور کوئی کسی بات کو چھپا کے نہیں رکھا۔ دنیا میں ایک زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ عرب زیادہ بہتر ہیں، عرب اس بات پر فخر کیا کرتے تھے۔ روم اور ایران کے عجمی اپنے آپ کو عربوں سے بہتر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب ہم زیادہ بہتر ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک کاری ضرب لگا کے یہ بات کہہ دی کہ دیکھو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ دنیا میں قریب کے زمانے تک نہیں بلکہ آج تک بھی کالے اور گورے میں فرق کیا جاتا ہے، اور گورے اور کالے میں فرق کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کئی صدیاں پہلے اس پر بھی ایک کاری ضرب لگا کر یہ فیصلہ کن انداز میں بات کہہ دی کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اور پھر باقاعدہ اس کی مثال پیش کر دی گئی، ایک نہیں 20 مثالیں ہیں، لیکن سب سے عظیم الشان، روشن، چمکدار مثال جو ہمیں نظر آتی ہے وہ 2 افراد کی نظر آتی ہے۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں وہ مثال موجود ہوگی، میں اسے محض تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال اس فرد کی کہ جو ہاشمی خاندان سے ہے، قریشی نسل سے ہے، حجاز کی سرزمین میں رہتا ہے، خانہ کعبہ کا متولی ہے، خاندان رسول سے تعلق رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی کہ آپ کے چچا کا درجہ رکھتا ہے، مالدار ایسا کہ سونے چاندی میں کھانا استعمال کیا کرتا تھا، کھانا کھایا کرتا تھا، اور خوبصورت ایسا کہ اس کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے کہ اس کے چہرے پر آگ کے شعلے چمکتے ہیں۔ اتنا روشن، اتنا سفید اور سرخ رنگ والا وہ انسان، جس مکہ کی گلی میں سے گزرتا لوگ اس کو دیکھتے رہ جاتے کہ یہ ایک مالدار، خوبصورت، وجیح اور اچھی نسل سے، اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد جا رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور فرد جس کو آپ یقیناً اپنے ذہنوں میں لا چکے ہوں گے، سیاہ رنگ کا، خاندان کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے آیا تھا،
مال و دولت کی ساری عمر غلامی میں گزار دی، پہلے ایک کی غلامی میں، پھر دوسرے کی غلامی میں، کہ اپنی ملکیت میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنا جسم بھی خود اپنی ملکیت میں نہیں رکھتا، اس کا جسم بھی کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے، اس کی خواہشات بھی کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے، اپنی مرضی سے نہ کچھ کھا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہ کچھ پہن سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہ کہیں جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہ کہیں بیٹھ سکتا ہے۔ ایسا غلام آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے پیغام کو مکہ کی گلیوں میں عام کیا، اس کالے حبشی بلال نے اللہ کے پیغام کو تسلیم کر لیا، اور جیسے ہی تسلیم کر لیا تو پھر وہ بے نام و نشان اور بالکل جس کی کوئی عزت اور توقیر وہاں پر موجود نہیں تھی، اس کو ایسی عظمتیں میسر آئیں کہ قریش اور ہاشمیوں کے بڑے بڑے سردار جو صاحب ایمان بن چکے تھے، وہ جب انہیں پکارا کرتے تھے تو انہیں کہا کرتے تھے کہ سیدنا بلال تشریف لائے ہیں، ہمارے سردار ہمارے آقا بلال تشریف لائے ہیں۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے موقع پر جنت سے جب واپس لوٹتے ہیں تو زمین پہ آ کر بلال حبشی کو یہ خبر دیتے ہیں کہ بلال، تمہارے قدموں کی چاپ میں نے جنت میں سنی تھی جب میں معراج کے موقع پر وہاں گیا تھا۔ اور ابو لہب کا کیا حشر ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں وہ صورت لکھ دی گئی اور قیامت تک وہ صورت پڑھی جاتی رہے گی کہ جس میں اللہ نے اس ہاشمی قریشی لیکن اللہ کے باغی اور رسول کے باغی، اور وہ صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ ہاشمی خاندان سے تھا بلکہ اور بھی کئی رشتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کے وہ سسر بھی تھے، یہ رشتہ بھی ان کے پاس موجود تھا، لیکن اللہ کا باغی بن گیا، تقوی کے راستے کو چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت نے اس پر لعنت ملامت کرتے ہوئے ایک ایسی صورت بھیج دی کہ جسے ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور دنیا کے لاکھوں انسان ہر روز اس آدمی پر لعنت برساتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ایک پوری صورت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ سامعین گرامی، کیا اس کے بعد حقوق انسانی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے کہ جس میں یہ بات بتائی جائے کہ کسی انسان کی عزت، کسی انسان کا مال، کسی انسان کی جان کی حرمت کیسی ہے، اور کسی انسان کی عزت اور توقیر کس طرح ہونی چاہیے، اور اس میں سے قابل عزت اور قابل نفرت کون ہے، اور انسان کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی فرق باقی رہ جاتا ہے؟ یقیناً اس کے بعد کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، الناس من آدم، سارے کے سارے لوگ آدم سے ہیں، وآدم من تراب، اور آدم جو تھے وہ مٹی سے تھے۔ سامعین گرامی، یہ ایک چھوٹا سا جملہ بلکہ ایک لفظ ایسا عظیم الشان قسم کا لفظ ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگو، تم سب کے سب، عرب و عجم، شرق و غرب سے تعلق رکھنے والے، سارے سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ، سارے عرب اور غیر عرب، سارے پاکستانی، عراقی اور سعودی اور غیر عربی، امریکی اور برطانوی، جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب، تم سب کے سب آدم سے ہو، اور آدم مٹی سے تھے۔